کیونکہ وہ اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، لیکن وہ اگر وہ لبرل ہے تو وہ ڈس اون کیوں نہیں کرتا اسلام کو؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو لبرل جو اسلام ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم تو جی سیکولر ہیں اور نام کے مسلمان ہیں، ان کو بھی وہ پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نام کے مسلمان ہیں تو یہ اسلام سے لا تعلق کیوں نہیں ہو جاتے؟ ان کو دیکھیں نا، کیونکہ اسلام وہ کہتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اسلام اور برا اسلام، یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کہ کوئی ایسی چیز، اسلام صرف اسلام ہے، اور اسلام ایک پولیٹیکل وے آف لائف ہے. دنیا میں یہ واحد مذہب ہے جس کو سیاست سے الگ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کا پورا اسٹرکچر سیاست پہ کھڑا ہے. یہ فیکٹ بھی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف نبی نہیں تھے، انہوں نے ان کا پیغام جو تھا وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا نزول ہوا، وہ نبی تھے، لیکن صرف نبی نہیں تھے. وہ ایک تاریخ کے سب سے بڑے اسٹیٹسمین تھے. انہوں نے ایک ریاست قائم کی، ایک ایسی ریاست جو 25 سال میں پوری دنیا پر چھا گئی، جس نے 2 عظیم سلطنتوں کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں. وہ ایک جنرل تھے، انہوں نے جنگیں جیتی ہیں. دیکھیں آپ اسٹڈی کریں نا تو آپ کو اسلام کو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ یا تو یہ ویسٹ سمجھتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل ڈومیننس کے لیے کوشش نہیں کرے گا. اگر انہیں آزادی ملے گی تو وہ ڈیفینیٹلی کوشش کریں کہ اپنی گلوری کو ریوائیو کریں. اور یہ پرسیپشن وہاں پچھلی صدی کے شروع میں پیدا ہو گیا تھا، اور وہ عملاً بھی درست ہوا. دیکھیے پہلے ناصر کی موومنٹ آئی، وار کے فوراً بعد ناصر نے فری آفیسرس موومنٹ مان لیا. اب ناصر اگرچہ شروع میں وہ اسلامسٹ پلیٹ فارم پہ آیا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ میں عربوں یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اسلامسٹ اس وقت جو تھے وہ امریکہ کے الائی تھے ان دیئر وار اگینسٹ گاڈ لیس کمیونزم. اس وقت آپ دیکھیں ایک بڑی مزیدار بات ہے جو پاکستان کانٹیکسٹ میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسپین میں جب مسلمانوں کو نکالا گیا ہے 1492 میں، when Muslims were thrown out of Spain، ہم نے 800 سال وہاں حکومت کی. اس کے بعد انہوں نے they eliminated انکویزیشن ہوئی ہے مسلمانوں کو. اس وقت جہاد جو ہے، لفظ جہاد ریوائیو نہیں ہوا. یعنی اسلام میں جہاد صلاح الدین ایوبی کے بعد جب کبھی بھی جہاد جو ہے وہ کال ملی نہیں ہے. اور یہ جہاد کی کال سب سے پہلے امریکہ نے دی، یہ افغانستان وار میں یہ لفظ انہوں نے ریوائیو کیا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو لفظ ہے جہاد کا، مجاہدین کا، امریکہ نے استعمال کیا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ہی استعمال کیا؟ اس سے قبل جو بہت کئی صدیوں تک ہم اس لفظ سے، اس جہاد سے اور مجاہدین کے لفظ سے جو ہے وہ شناسا نہیں. ہم نے جہاد کو بھول گئے تھے ہم کہ بے جہاد نامی کوئی چیز ہے. یہ تو امریکنس نے زندہ کیا ہے. میں آپ کو اس لیے یہ پیراڈاکس ہے، یہ ایک آئرنی ہے. اب وہ ایک چیز زندہ ہو گئی. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے شاید لبرل تھنکرز اس بات سے اختلاف کرتے ہوں کہ وہ ضیاء الحق کی پالیسی سے بھی اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں تاریخ جب بھی لکھی جائے گی اور اس خطے کی، کیونکہ سینٹرل ایشیا کو چھوٹا موٹا خطہ نہیں، یہاں بڑے بڑے عظیم فاتحین اور عرب پرسلان، ملک شاہ سرجوکی، ارطغرل، ایسے ایسے لوگ وہاں سے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ تبدیل کی. یہیں سے چنگیز خان بھی آیا تھا، یہیں سے تیمور لنگ آیا تھا. یہ بہت بڑا خطہ ہے، یہ فاتحین کا علاقہ تھا. اب وہ سوویت یونین کی غلامی چلا گیا تو وہ آزاد ہو گیا. اب یہ آزاد ترکستان جو ہے سینٹرل ایشیا کا، یہ کیا رول پلے کرے گا 50 سال بعد، 60 سال، یہ کسی کو معلوم نہیں. تو تاریخ جب لکھی جائے کہ ان کو آزاد کس نے کرایا، پاکستان نے. ہسٹری ول ریکارڈ اٹ. دیکھو نا یہ کتنی موومنٹ تھی کہ ایک جہاد جو تھا جس کو ہم آج ریڈیکیول کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس پر اس کے فال آؤٹ ہوا ہے. ہماری سوسائٹی میں وائلنس آئی ہے. یہ بدقسمتی سے کلاشنکوف کلچر جسے کہتے ہیں وہ آیا ہے وہاں سے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن یہ کلاشنکوف کلچر جو ہے یہ شاید دنیا بھر میں آیا ہے. وائلنس جو ہے پاکستان کا صرف نہیں ہے، جہاں جہاں ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. عمر صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان بدترین تشدد کا شکار ہے. یہاں دہشت گردی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. معصوم لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، آپ اس یہ پرسیپشن اس لیے صحیح ہے کہ دنیا کی سب سے جو بڑی ٹیررسٹ قوت تاریخ کی جو ہے اس کا فوکس پاکستان ہے، اس کا نام امریکہ ہے. اس لیے یہاں پرتشدد ملک، اور کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیے آپ ایک ملک کے 8000 ویزا ہولڈرز جو ہیں،
اب آپ کو اب بلیک واٹر موومنٹ کو پڑھیں، انہوں نے یہ پرائیویٹ آرمی کا جو کانسیپٹ ہے جو رمسفیلڈ لے کے آیا تھا پینٹاگان میں، جب رمسفیلڈ نے پہلی میٹنگ پینٹاگان میں جا کے یہ کی تھی، آج سے ہم امریکن فوج کا تصور ہی ختم کر دیں گے، اب ممالک میں ہماری فوجی نہیں کریں گے، ہمارے جو کانٹریکٹرز ہیں وہ حکومت کریں گے جا کے۔ اب ان کانٹریکٹرز کو آپ دیکھیں، ایک فوجی کانٹریکٹ پہ رکھتے ہیں، وہ یہ بھی مرسنری آرمی کا ایک تصور ہے کہ انہوں نے وہاں سے پرائیویٹ آرمیز بنائی، اور وہی پرائیویٹ آرمیز جو ہیں اس میں سے 8,000 ویزے ایشو کر کے وہ اس وقت پاکستان، انگریز بھی صرف 8,000 آئے تھے برطانیہ سے، اور انہوں نے ہندوستان جیسے اتنے کروڑوں کے ملکوں کو قبضہ کر لیا، تو 8,000 ایک ٹرینڈ لوگ۔ اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے وہ ایک کرائے کی ریاست کا ان کے لیے کردار ادا کرے، اور وہ ان کو اپنے مرضی کے ساتھ استعمال کرے اپنی فتوحات کے لیے، اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے۔ پاکستان جب اس کی مزاحمت کرتا ہے تو پاکستان کے خلاف برا وقت شروع ہو جاتا ہے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے عوام کا جو خون بہانا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس سے بھی آگے جاؤں گا جی، میں تو کہتا ہوں ہماری بیوروکریسی، آپ دیکھیے یہ این جی او کلچر جو آیا ہے، آپ اس بات کو بھی، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہ باتیں لوگ کرتے نہیں ہیں۔ یہ آج سے 30-40 سال پہلے امریکنز کے اندر ایک وہاں برین سٹارمنگ، ان کے تھنک ٹینک، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو انٹرنیشنل جاسوسی آج کل کی جنگیں اسپائی ایجنسیز لڑتی ہیں، سی آئی اے امریکہ کی جنگ لڑتا ہے، کے جی بی سوویت یونین کی جنگ لڑ سکتا، آئی ایس آئی ہماری جنگ لڑتی ہے، انڈیا کی جنگ را لڑتا ہے، موساد جو ہے نا وہ اسرائیل کی جنگ لڑتا ہے۔ یہ جنگیں تو اس میں جو ایجنٹس ہو جاتے ہیں ان کے کور بلو اپ ہو جاتے، وہ زیادہ تر ایمبیسیز میں آتے تھے۔ مثلاً کہ ہمارا رافیل جس کا جہاز پٹا تھا ضیاء اللہ کے، ہی واز اے سی آئی اے ایجنٹ، وہ ڈپلومیٹ نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈپلومیٹ جب جاتے ہیں ان کا پتہ لگ جاتا ہے فوراً، کے جی کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہے، تو انہوں نے کہا اس کا کوئی راستہ ہے۔ انہوں نے پھر 2 راستے نئے تلاش کیے، ایک تو انہوں نے این جی اوز کی موومنٹ شروع کی، اس کے ذریعے ہم یہ اچھے مقاصد، ایجوکیشن اور رائٹس، اور یہ بیسیکلی کینیڈی کے زمانے میں یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے، پیس کور جب بنائی گئی، شرائیور جس کا تھا، یہ پوری کینیڈی فیملی اس معاملے میں، تو وہ لوگ آئے، اور پھر اس کے بعد ایک ملٹی نیشنلز میں انہوں نے انڈکٹ کیے۔ ملٹی نیشنلز میں جو مینیجرز آتے ہیں وہ ڈبل سیلری ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کو سی آئی اے بھی تنخواہ دیتی ہے اور ان کو ان کی کمپنی بھی تنخواہ دیتی ہے۔ اب یہ لوگ جب آئے تو اور انہوں نے پھر انہوں نے انگیج کیا کہ جو سابق فوجی، سابق بیوروکریٹ، ان کو پکڑ کے این جی اوز بنا کے بٹھا دیتے ہیں، ان کو تنخواہیں دے، ان کو قابو کر لیتے ہیں۔ اب ہماری سول سوسائٹی پہ ہم کہتے ہیں نا سول سوسائٹی بڑی فعال ہے، یہ سول سوسائٹی از انٹائرلی فنڈیڈ بائی امریکن منی، میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ مجھے ڈاؤٹس ہیں کہ پاکستان کی سول سوسائٹی میں کوئی ایسا آدمی ہوگا، شاید وہ انکانشیسلی ایک اچھے مقصد کے لیے اس میں ہوگا، لیکن اٹ از فنڈیڈ، آپ ڈالرز میں تنخواہیں دیتے ہیں۔ یہاں کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک غریب ملک جس میں سیکریٹری 22ویں گریڈ کے سیکریٹری بننے کے لیے آپ کو لاکھ روپے کا پہنچنے کے لیے اتنے سال برس زندگی گزارتی ہیں، اور ہمارے ایسے لوگ ہیں جو 20 لاکھ 25 لاکھ کے پیکج لے رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ عمر صاحب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پاک فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے، اور اس پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے ہماری حکومت کو، ہمارے عوام کو، ہمارے جو میڈیا اور دیگر جو اداروں کو کیا رول پلے کرنا ہوگا؟ بالکل ہے، یہ اس جنگ کی جو سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے درمیان ہے، یہ آج کی جنگ نہیں شروع ہوئی، یہ شروع ہوئی ہے جو ضیاء الحق کا آخری دور تھا نا، جب ایٹم بم جو تھا تقریباً بن چکا تھا، اور یہ ساری کھیل جو ہے یہ آئی ایس آئی اس وقت امریکہ مجبور تھا، پاکستان الائی تھا افغان وار میں، اور پاکستان پہ وہ دباؤ وہ ڈال نہیں سکتے تھے، اور اس وقت بڑی ہیکٹک ایکٹیویٹی جو تھی نا آئی ایس آئی، اس میں کوئی اب ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ڈسیپشن جو ہے ایک مشہور کتاب ہے جس میں ڈی کلاسیفائی جو انفارمیشن ہوئی ہے اسے پوری اسمبل ہوگی ہے، بات یہ طے ہوگی ہے کہ سی آئی اے نے پورا زور لگایا کہ ہمیں ہمارے پکڑیں کہ بھی یہ اسمبل نہ کر سکے بام، اور آئی ایس آئی نے یہ کر کے دکھا دیا، یہ ایک جنگ جیت لی انہوں نے۔ اب وہ جو ہے اس کے بعد طالبان ایک ایسا فیکٹر تھا، کیونکہ لیجٹمیٹ بات ہے، دیکھیں جو ویسٹ کے ہاتھ میں ٹرمپ کارڈ تھا، میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ تھا پختونستان۔